تو کل انشاءاللہ اولڈن میں بعد ظہرین 1:30 بجے جس سے قبلہ آصف رضا زندگی صاحب خطابت فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جلوس کا سلسلہ شروع ہوگا. اب میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا علامہ آصف رضا علوی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور محمد آل محمد کے فضائل اور مصائب سے مشرف فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون. وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا. ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بلند الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
مالکان ذکر، بندگان ذکر کا، وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آقا زادی اس عبادت میں شامل تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الرضا فاؤنڈیشن کے متعلقین، خدمت گزاران، رضاکاران اور وہ تمام عہدیداران جو ان مجالس کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، یا وہ تمام افراد جو ان مجالس کے انتظام میں شریک ہیں، مولا ان کی تمام حاجات کو مستجاب فرمائے۔ ہمیں ذکر حسین کے ساتھ عرفان حسین عطا فرمائے۔ میرا مالک ہم سب کی آنکھوں کو کربلا کا زائر بنائے۔ میرا مولا ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ و بالایمان فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم پہ راضی فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا؟ میں نے ان 5 روزہ مجالس کے لیے جو قرآن کی آیہ کریمہ موضوع سخن قرار دی ہے، اس میں خداوند متعال جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، اور وہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے امام بناتا ہے، اور ان اماموں کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہدونا بامرنا، تاکہ وہ امر الہی سے تمہاری ہدایت کرے، اور جب وہ ہدایت کرتے ہیں تو وہ مرضی سے نہیں کرتے، اوحینا الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اسی آیت پہ گفتگو ہوگی، اسی آیت پہ بات ہوگی، اور ان مجالس میں تاریخی اعتبار سے وہ تمام موضوعات، وہ تمام تاریخی حقائق جنہیں یا تو چھپایا جاتا ہے یا مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مکمل کوشش ہوگی کہ وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے جا سکے۔ گفتگو ذکر رسالت سے شروع ہوگی، گفتگو سرکار حسن مصطفیٰ پہ بھی ہوگی، اور ہر دور کے امام کی زندگی میں ہونے والی ہدایت اور اس امام کے سامنے آنے والے گمراہوں کی گمراہی رکھی جائے۔ آج آغاز ہو رہا ہے تو ایک چیز ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب خدا کے کسی بھی کلام کو یا کسی بھی آیت کو پڑھیں، یا اگر قرآن کی کسی آیت سے حکم لینے کی کوشش کرے، تو ایک ہوتا ہے منطوق پروردگار اور ایک ہوتا ہے مفہوم پروردگار۔ منطوق نطق کیا ہوا جو اللہ کہہ رہا ہے، منطوق اسے کہتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، مفہوم اسے کہتے ہیں جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس لفظ کو سنیے گا، منطوق پروردگار وہ ہوتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اور اس پیغام کے اندر کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ مفہوم پروردگار۔ ہمیں فخر ہے کہ دنیا ابھی منطوق پروردگار کو سمجھتی ہے اور ہم مفہوم پروردگار کو سمجھ گئے۔ لوگوں کے پاس جو قرآن ہے وہ منطوق پروردگار، ہمارے پاس اہل بیت کی صورت میں مفہوم پروردگار۔ لوگوں کے پاس صرف منطوق پروردگار، ہمارے پاس مفہوم پروردگار۔ جو اللہ کہتا ہے وہ قرآن ہے، جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اہل بیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کی زبان اتنی سچی ہے،
وہ اسی زبان سے عربی کا ایک جملہ پڑھنے کے بعد کہتے تھے کہ ابھی ابھی یہ مجھے جبرائیل نے کہا اور یہ حکم پروردگار ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ دوسرا جملہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے میری، اور اس کی زبان اتنی عادل تھی، وہ اتنا میزان الہی میں تلی ہوئی تھی کہ وہ آیت اور حدیث ایک ہی زبان سے کہتا تھا، اور سامنے بیٹھے والوں کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں آیت پروردگار کون سی ہے اور حدیث محمد کون سی۔ اسی زبان سے نبی آیت بھی پڑھتے تھے اور فوراً اسی زبان سے حدیث بھی پڑھتے، اور اسی زبان سے منبر پہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے رکنے کے بعد ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے آ کے یہ بتایا۔ سامنے والے نہ جبرائیل کو آتے دیکھتے تھے، نہ نبی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن انہیں اتنا یقین ہوتا تھا یہ جو کہہ رہا ہے نا تو ضرور وہ آیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ جو آتا ہے نا اس سے کہے کہ وہ خود بتایا کرے، وہ آپ کی زبان سے کیوں بتاتا ہے اللہ کا حکم۔ نہ انہوں نے جبرائیل کو آتے دیکھا تھا نہ جبرائیل کو سنتے دیکھا تھا۔ یہ فرق ہوتا ہے باہر والوں میں اور گھر والوں میں۔ باہر والوں نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، مسجد میں کھڑا جبرائیل انہیں نظر نہیں آتا تھا، اور گھر والوں کی معرفت یہ تھی کہ فضا دروازے کے پیچھے سے جبرائیل کا لہجہ پہچان لیتا۔ اس رسول کا منطوق اور ہوتا ہے اور مفہوم۔ اس کو اور سلیس کرتا ہوں، اس کی زبان بتاتی تھی کہ منطوق پروردگار کیا ہے، اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ مفہوم پروردگار کیا ہے۔ اب قرآن کی وہی آیتیں ہیں، وہی صورتیں ہیں۔ اگر کسی آیت میں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، بنی اسرائیل منطوق پروردگار، ان کی نشانیوں میں کسی اور کا چہرہ دکھانا یہ مفہوم پروردگار۔ اللہ اگر سامنے بیٹھے ہوں کی بات کر رہا ہے تو وہ منطوق پروردگار، اس آیت میں کسی غائب کا چہرہ دکھا رہا ہے تو یہ مفہوم پروردگار۔ جبریل امین زمین پر آتے تھے اور نبی کو آ کے کہتا تھا خدا کہتا یہ میرا پیغام سنا دے، رسول سناتے تھے، صحابہ سمجھ جاتے تھے یہ منطوق پروردگار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی منبر پہ علی آتے تھے، علی اس آیت کی وضاحت کرتے تھے، لوگوں کو پتہ چلتا تھا مفہوم پروردگار۔ اب نبی کا جو منطوق، اللہ کا جو منطوق ہے، خدا کا روا جعلناہم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے امام۔ یہ آیت اتنی کھلی آیت ہے کہ اس کی آیت کے اندر پورا شیعہ عقیدہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، میں تمہارے لیے امام بناتا ہوں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے گا میرا نوجوان، جو کام کرتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جو کام ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ ایک فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر فعل ایک فاعل رکھتا ہے، ایک فعل کے کئی فاعل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کسی چیز میں فاعل ہو جائے پھر اس فعل میں دوسرا کوئی فاعل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا فاعل ہے وہ کسی اور کو فاعل ہونے نہیں دیتا۔ اگر وہ فاعل کسی اور کو بنا دے تو پھر وہ لا شریک نہیں رہے گا۔ ہاں امت مخلوق کوئی فعل کرے وہی فعل کوئی اور کرے تو فعل ایک رہے گا، فاعل بدلے گا۔ لیکن جب اللہ فاعل ہو جائے، مثلا خدا نے کہا میں زمین بناتا ہوں،
تو اب یہ اللہ اس میں فائل ہے. اب اگر کوئی کہے میں بھی بناتا ہوں تو اب وہ زمین بنانے کا دعویٰ نہیں کر رہا, وہ خود کو خدا کا شریک بنا رہا. اس کا مطلب اس نے خود کو خدا کا شریک بنا لیا ہے, وہ خدا کے سامنے آ گیا ہے. اس لیے کہ جو کام اللہ نے کہا میں کرتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے یہی کام میں کرتا ہوں. شاید آپ کو میں جملہ سمجھا پا رہا ہوں. خدا نے کہا جعلناہم ائمۃ, امام صرف میں بناتا ہوں, امام صرف میں بناتا ہوں, جس کا مطلب امام بنانا صرف اللہ کا کام ہے. اب اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے امام بنا لے گا تو اس کا مطلب اس نے خود کو اپنے ساتھ اللہ کا شریک بنا لیا ہے. اس کا مطلب امام بنانا اللہ کا کام ہے. جو امام بنائے اس نے خود کو خدا کا شریک بنا لیا, اور پھر جو اس امام کو مانے گا وہ گناہگار نہیں ہوگا, وہ مشرک ہوگا. امام بنانا اللہ کا. اب اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے امام بنائے تو وہ امام کے مقابلے پہ نہیں آ رہا. اس لیے کہ یہ کام اللہ نے کہا تھا کہ میں کرتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر خلیفہ صرف میں بناتا ہوں. اب اگر کسی نے خلیفہ بنایا, آواز تھوڑی ٹھیک کروا دیجیے گا, اب اگر کوئی خلیفہ بنائے گا تو اس کا مطلب اس نے خود کو اللہ کا شریک بنایا. عقیدہ امامت اس آیت میں کھل گیا کہ امام صرف اور صرف اللہ بناتا ہے, مخلوق امام نہیں بنا سکتا. یہ کس نے کہا ہے کہ جس کی بیعت ہو جائے وہ امام ہوتا ہے, جس کو زیادہ ووٹ مل جائے وہ امام ہوتا ہے, جسے جمہور تسلیم کر لے وہ امام ہوتا ہے, جسے اجماع مان لے وہ امام ہوتا ہے. مخلوق کا امام ہو سکتا ہے. مانچسٹر میرے سامنے پورا UK ہے, خدا کی قسم ہمیں غیر سے شکوائیے, وہ اپنا خلیفہ بناتے ہمیں اعتراض نہ ہوتا. انہوں نے بنایا خود ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے. بھائی آپ نے امام بنایا, آپ نے فقہ کا امام بنایا, آپ نے تفسیر کا امام بنایا, آپ نے تاریخ کا امام بنایا, آپ نے جمعے کا امام بنایا, آپ نے مسجد کا امام بنایا. ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی.